بنی اسرائیل کے ایک عابد شخص تھے، عبادت کرنے والے، 400 سال انہوں نے اللہ کی عبادت کی، 400 سال۔ ایک دن ان کے منہ سے یہ جملے نکلے، کلمات نکلے، انہوں نے کہا کہ کاش اگر یہ پہاڑ یہاں پر نہ ہوتا تو لوگوں کے آنے جانے میں آسانی ہوتی۔ سفر و سیاحت کے لیے لوگ جاتے ہیں پہاڑ چڑھ کے، مشکل ہوتی ہے انہیں، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتا تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ اس عابد سے جا کر کہو کہ تمہیں ہماری ملکیت میں کسی قسم کا تصرف نہیں ہے، ہمیں رائے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم رائے دینے کا کوئی حق نہیں رکھتے، تو لہٰذا انہیں یہ بتا دو کہ ہم نے ان کا نام نیک بختوں سے نکال کر بدبختوں میں شامل کر دیا ہے۔ 400 سال عبادت کی انہوں نے، ایک جملے نے انہیں نیک بختوں سے نکال کر بدبختوں میں شامل کر دیا۔ وقت کے نبی تشریف لائے اس عابد کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے تجھے اس جملے کی وجہ سے، یہ تو نے گستاخی کی ہے، اس جملے کی وجہ سے اللہ نے نیک بختوں سے تمہارا نام نکال کر بدبختوں میں شامل کر دیا ہے۔ اب جس وقت اس عابد نے یہ سنا تو وہ سجدہ شکر کرنے لگا، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کے ذریعے پھر کہلوایا، اس عابد سے کہو کہ ہم نے تو تجھے بدبختوں میں شامل کر دیا ہے، لیکن سجدہ شکر کس چیز کا؟ لہذا بدبختی میں سجدہ شکر تو نہیں کیا جاتا، سجدہ شکر کس وجہ سے کر رہے ہو؟ تو وہ عابد کہنے لگے کہ میں یہ سجدہ شکر بدبختی یا شقاوت کی وجہ سے نہیں کر رہا، بلکہ میں سجدہ شکر اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ چلو کسی طرح میرا نام اللہ کے دیوان میں تو موجود ہے نا، چاہے نیک بختوں میں نہیں بدبختوں میں تو ہے نا، اللہ کے ہاں میرا نام تو لکھا ہوا ہے نا۔ تو کیا کہتے ہیں پھر اس عابد نے کہا، اللہ کی نبی کی بارگاہ میں کہا، عرض کی کہ آپ میری ایک حاجت ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری وہ حاجت پیش کیجئے۔ تو کیا حاجت؟ وہ عابد کہنے لگے میری حاجت یہ ہے کہ جو موحد گناہگار ہوں گے جہنم کے اندر جائیں گے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے جنت کے اندر چلے جائیں اور میں اکیلا ان کے مقابلے میں جو ہے وہ گناہگار ٹھہروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جنت دے دے جو موحد گناہگار ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ صرف میں اکیلا ہی گناہگار رہوں، تاکہ وہ تو سارے جنت کے اندر چلے جائیں گے نا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت اس عابد کا یہ اثار دیکھا کہ دوسروں کے لیے تو جنت مانگ رہا ہے لیکن اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ان کے مقابلے میں صرف مجھے گناہگار کر دے، ان سب کو نیکوکار کر کے جنت میں داخل کر دے، جس وقت یہ اثار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس نبی کی زبان سے کہلوایا، وحی کی نبی کی طرف، اس کو یہ کہو۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے ہو، یہ امتحان تھا ہماری طرف سے، کامیابی ہوگی ہے آپ کے لیے، تو لہٰذا آپ نے اپنے لیے تو دوزخ کو قبول کیا لیکن دوسروں کے لیے جنت کو قبول کر لیا۔ لہٰذا ہماری یہ آزمائش تھی، ہمارا یہ امتحان تھا، لیکن ہمارا یہ امتحان کوئی ذلت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے اثار ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ تمہارا کہ تم کتنا دوسروں کے لیے اثار کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب روز قیامت تم جس کی شفاعت کرو گے ہم اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔